اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ یا ڈیزائن آرگومنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو فائن ٹیوننگ آف یونیورس ہے، جو کمپلیکسٹی اور جو آرڈر، جو کاسمک آرڈر یونیورس کے اندر ہے، فرام لاز آف فزکس ٹو انٹریکیٹ اسٹرکچرز آف لیونگ آرگینزمس، یہ سب پرپزفل ڈیزائنر کی وجہ سے ہی آ گیا ہوگا. یہ سب انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی وجہ سے ہی آ گیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ اینتھروپی پرنسپل کہتا ہے کہ جو یونیورس کے لاز ہے وہ پریسائسلی ٹیلر کیے گئے تاکہ یہاں پہ یونیورس پہ لائف کی ایگزسٹنس ہو سکے. تو پروبیبلٹی ہونا اس لائف کی جو ایگزسٹ کرتی ہے یونیورس کے اندر، یہ بائی چانس ہونا، اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ یہ سب کچھ بائی چانس ہو گیا ہوگا. یہ آرگومنٹ کرتا ہے سجسٹ پرپزفل ڈیزائنر کو. کمپلیکس اور پرپزفل ڈیزائن اور ارینجمنٹ، کاسمک ارینجمنٹ، کاسمک آرڈر جو ہے، یہ کرتا ہے امپلائی ٹورڈس انٹیلیجنٹ ڈیزائنر جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہر ایئر پلین کا انجینئر ہوتا ہے، ہر ویب سائٹ کا ویب سائٹ ڈیولپر ہوتا ہے، ہر گارڈن کا گارڈنر ہوتا ہے، ہر لائبریری کا لائبریرین ہوتا ہے، ہر ناول کا آتھر ہوتا ہے، ہر کمپیوٹر کا پروگرامر ہوتا ہے، ہر پزل کا پزل میکر ہوتا ہے، ہر روبوٹ کا انجینئر ہوتا ہے، ہر آرٹ پینٹنگ کا آرٹسٹ ہوتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اتنی زیادہ کمپلیکس کریشن کا کریٹر ہونا ہی ہونا چاہیے. یہ ساری یونیورس وجود میں آنا بائی چانس، اس کی پروبیبلٹی 0 ہے. فورس آف گریوٹی ہے وہ پریسائسلی کیلیبریٹڈ ہے. اگر فورس آف گریوٹی تھوڑی بہت زیادہ ہوتی تو نہ سٹارز نہ پلانٹس رہتے، اور اگر وہ نہیں رہتے تو لائف بھی نہیں رہتی. ہیومن بینگس کے اندر 37 ٹریلین سیلز ہے، اور ایک سیل کے اندر اتنا میکینزم ہے کہ پورا نیو یارک بھر جائے گا اس میکینزم سے. ہمارا ہارٹ دن میں 1,00,000 مرتبہ بیٹ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ تب پاسبل ہے جب ایک اللہ تعالیٰ دنیا چلاتا ہے جو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے behind this intelligent design of universe and behind this intricate and complex structures of living organisms. ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کرنے کے لیے کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا کلام آرگومنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز اینڈ یونیورس بگن ٹو ایگزسٹ، سو یونیورس مسٹ ہیز اے کاز اینڈ دیٹ کاز از انکازڈ. یعنی پرنسپل آف کازیلٹی جو کہتی ہے کہ یونیورس ہیز اے کاز، وہ کاز انکاز ہونا چاہیے. کہ اگر ہم بولیں گے وہ کاز بھی کازڈ ہے، وہ کاز بھی کازڈ ہے، وہ کاز بھی کازڈ ہے، تو یہ چین برابر جائے گی انفینٹ تک، اور یہاں پہ ہو جائے گی انفائنائٹ ریگریشن فیلیسی. یہاں پہ آنسر نہیں مل جائے گا جب تک آپ اسٹاپ نہیں کریں گے. آپ بولیں گے کریشن ہیز اے کریٹر، دیٹ کریٹر از انکریٹڈ. کریشن ہیز اے کاز، دیٹ کاز از انکازڈ. تھامس ایکوینس ایک فلاسفر ہے، وہ بولتے ہیں آرگومنٹ فرام موشن، یعنی کہ ایوری تھنگ ان موشن مسٹ ہیو بین سیٹ ان موشن بائی سم ون ایلس. یا وہ بولتے ہیں کازیشن کے بارے میں، یعنی کہ ایوری تھنگ کازڈ مسٹ ہیو اے کاز، سو یونیورس مسٹ ہیز اے کاز. اور وہ بولتے ہیں اباؤٹ کنٹینجنسی، یعنی کہ ایوری تھنگ کنٹینجنٹ اور ڈیپینڈنٹ مسٹ ریلائی آن انڈیپینڈنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. ایتھیزم میں الہات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. Were they created out of nothing؟ کیا وہ یہ سوچتے کہ وہ عدم سے پیدا ہو گئے، وہ عدم سے وجود میں آ گئے، وہ نتھنگ سے آگے وجود کے اندر. ام هم الخالقون، یا وہ خود کو پیدا کرنے والے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرنسپل آف کازیلٹی کہتی ہے کہ وداؤٹ اینی کاز کوئی افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یونیورس کیسے آگے وداؤٹ اے کاز؟ یہ بالکل اللاجیکل ہے. یہ بالکل امپاسبل ہے کہ جو یونیورس ہے وہ وداؤٹ اے کاز ایگزسٹنس میں آ جائے گی. یا وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، لیکن ٹو کریٹ یور سیلف یو نیڈ ٹو ایگزسٹ بیفور یو ایگزسٹ. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے خود بنایا زمین و آسمان کو، انسانوں نے؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہرگز بھی اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز پیدا کرے، تخلیق کرے کسی بھی چیز کی. عدم سے انسان وجود نہیں بخش سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یقینون، حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم کسی ملت سے کہتے ہیں کہ کریشن کا کریٹر ہونا ہی چاہیے، تو وہاں سے بولتا ہے کہ اس کا بھی کریٹر ہونا چاہیے. لیکن یہ سوال ہی غلط ہے. کوئی اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہو کریٹڈ دا کریٹر، تو یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اس سوال سے کریٹر اٹ سیلف بن جاتی ہے کریشن. یہ چیز کہنا کہ ہو کریٹڈ دا کریٹر، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے گا اف بیکر بیکڈ دا بریڈ ہو بیکڈ دا بیکر. کیونکہ کریٹر بائی ڈیفینیشن مطلب یہ ہو گیا جو ان کریٹڈ ہوگا، جو ان کازڈ ہوگا، جو ان کازڈ کاز ہے. کیونکہ اگر آپ مانو گے کہ کریٹر کا کریٹر ہے، پھر آپ کو بولنا ہے اس کا بھی کون سا کریٹر ہے، اس کا بھی کون سا کریٹر ہے، اس کا بھی کون کریٹر ہے، تو ایسے ہی یہ انفائنٹ تک جائے گا. تو یہاں پہ ہو جائے گی انفائنٹ ریگریشن، یہاں پہ لاجیکل فیلیسی آ جائے گی، آپ کو جواب نہیں مل جائے گا جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ کریشن ایز اے کریٹر اینڈ دیٹ کریٹر از انکریٹڈ، کریشن ایز اے کاز اینڈ دیٹ کاز از انکازڈ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اسلام کیسے کرتے ہیں ریفیوٹ اٹرنل یونیورس کو کہ یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے؟ کیونکہ اف یونیورس واز اٹرنل اٹ وڈ ہیو این انفینٹ پاسٹ. لیکن ان ریالٹی میں انفینٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، صرف ایک میتھمیٹیکل اسمپشن ہے جو ہم ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انفینٹ کے ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی پروف ہی نہیں ہے. کوئی بھی چیز انلمیٹڈ ہے ہی نہیں، ہر کوئی چیز دنیا میں فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے. اور ایک بات کہ ٹریورسنگ این انفینٹ پاسٹ
to reach the present is impossible. इसीलिए कलाम आर्गुमेंट या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहता है कि यूनिवर्स must have a beginning. यूनिवर्स originated from singularity, जैसे कि बिग बैंग खुद कहती है. तो साइंटिफिकली भी ये साबित है कि यूनिवर्स अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बन गई. एंड इफ इट वाज इटर्नल इट वुड नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो खुद कहता है स्टार्टिंग पॉइंट यूनिवर्स का इंडिकेट कि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस. एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कंटीजेंट. इट डिपेंड्स ऑन समवन एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. क्योंकि इटर्नल यूनिवर्स जो है इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट चेन ऑफ कंटीजेंट कॉजेस, जो कि इम्पॉसिबल है. क्योंकि यूनिवर्स जो है वो डिपेंड करती है ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है. तो यही कहता है नेसेसिटेट एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए जिस पे यूनिवर्स डिपेंड करती है. जो खुद किस पे डिपेंड नहीं होगा वो नेसेसरी बीइंग, क्योंकि वो अनकॉज्ड है, वो अनक्रिएटेड है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ सब्सिस्टिंग है, और वो अल्लाह ताला है. इस्लाम कैसे रद्द करता है पॉलीथीज्म को, मल्टीपल गॉड्स के कंसेप्ट को? पहली बात है ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि हर एक इंसान के नेचर के अंदर ही एक नेचुरल इनबॉर्न बिलीफ है, एक प्रीडिस्पोजिशन है कि इंसान जानता है कि मुझे किसी एक सुप्रीम बीइंग ने बनाया है जो सिर्फ अकेला है, जो सिर्फ एक है. ऐसी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून. अगर ज़मीन और आसमान के अंदर अल्लाह ताला के बगैर कोई और भी खुदा होता, बहुत सारे गॉड्स होते, तो फसाद मच जाता ज़मीन और आसमान के अंदर. क्योंकि सिस्टम ऑफ होल यूनिवर्स इज फंक्शनिंग अंडर अ यूनिवर्सल लॉ. एक परफेक्ट सिस्टम नहीं वर्क करता है अंडर डिफरेंट रूलर्स, अमंग मल्टीपल रूलर्स. एंटायर यूनिवर्स ऑपरेट्स अंडर अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम. चाहे ग्रेविटी है, मोशन है, ये सारे एक यूनिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं, ये सारे यूनिवर्सल रूल्स फॉलो करते हैं. ग्रेविटी इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इक्विलिब्रियम दुनिया में मेंटेन्ड है, हार्मोनी मेंटेन्ड है, बैलेंस मेंटेन्ड है. ये सारा इसलिए क्योंकि एक खुदा दुनिया चलाता है, एक रब दुनिया चलाता है. अगर मल्टीपल गॉड्स होते वो मल्टीपल लॉज बनाते. अगर मल्टीपल लॉज होते तो कैओस मच जाता, तो तबाही हो जाती, तो बर्बादी हो जाती. वो आपस में लड़ते, फिर वो करते और पावर एक दूसरे को. क्योंकि मल्टीपल गॉड्स इम्प्लाई करते हैं कि कोई भी ऑल पावरफुल गॉड है ही नहीं, तो बाय डेफिनेशन वो गॉड रहते ही नहीं है. क्योंकि गॉड मतलब ही हो गया ऑल पावरफुल. अगर एक गाड़ी में 2 स्टीयरिंग होंगी और 2 ड्राइवर्स होंगे तो कैओस मच जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बैलेंस रहेगा ही नहीं गाड़ी के अंदर. अगर एक कंट्री के 2 प्रेसिडेंट्स होंगे, 2 रूलर्स होंगे, हर एक अपने अपने लॉज देगा, तो कैओस मच जाएगा, सिविल वॉर्स हो सकती है. अगर 2 कोचेस एक टीम को लीड करते हैं, हर एक के अपने अपने रूल्स है, तो प्लेयर्स में कैओस मच जाएगा, परेशान हो जाएंगे. अल्लाह ताला फरमाता है मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहु मिन इलाहिन इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ वलअला बअज़ुहुम अला बअज़ फसुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून. ना ही अल्लाह ताला ने अपना बच्चा बना लिया है, अपना लड़का बना लिया है, अपनी औलाद रखी है, ना ही अल्लाह ताला के साथ कोई और भी माबूद है, कोई और भी खुदा है. बफर्ज़ मुहाल अगर ऐसा होता तो वो आपस में ही लड़ते और वो एक दूसरे को और पावर करते और कैओस मच जाता, कोई बैलेंस ही नहीं रहता. लेकिन इसका अपोजिट यूनिवर्स में, यूनिवर्स पूरी हार्मोनी और बैलेंस में, जो करती इंडिकेट कि यूनिवर्स को एक सुप्रीम बीइंग चलाती है जो कि अल्लाह ताला है. आफ्टर लाइफ हकीकत है. इसका साइंटिफिक और लॉजिकल प्रूफ क्या है? पहली बात है फितरत, कि तमाम इंसानियत के अंदर यूनिवर्सल इंट्यूशन है टू दिस ऑब्जेक्टिव मेटाफिजिकल ट्रूथ अबाउट आफ्टर लाइफ. क्योंकि हर किसी नेचुरल ह्यूमन डिजायर का एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे अगर हमें भूख लगती है तो खाना होता ही है, प्यास लगती है तो पानी होता ही है, हमें थकावट आ जाती है तो नींद आ जाती है, उसके बाद हमें क्यूरियोसिटी होती है, फिर नॉलेज मिल जाती है उसके बाद. तो ऐसे ही हम सब इंसानों के अंदर नेचुरल डिजायर है फॉर आफ्टर लाइफ, फॉर इटर्नल लाइफ. तो कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ एक यूनिवर्सल बिलीफ है जो तमाम सिविलाइजेशंस में पाया जाता है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न सिविलाइजेशंस. बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सीक मीनिंग बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस. दुनिया में कभी कभी अच्छा करने वाले के साथ बुरा और बुरा करने वाले के साथ अच्छा हो जाता है. दुनिया में अल्टीमेट जस्टिस नहीं मिल जाती है. तो हमारी फितरत कहती है कि जो कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर है वो रिक्वायर करता है आफ्टर लाइफ को, क्योंकि जजमेंट डे है. तो अगर हमारे अंदर डिजायर फॉर जस्टिस है तो एक दिन जजमेंट डे होना ही चाहिए. ये तकाज़े फितरत है. ऐसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. क्योंकि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो इमोशंस हमारे, जो थॉट्स हमारे हैं, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है. क्योंकि सोल जो है वो मर नहीं जाती है. व्हाट इज नॉट मटीरियल इज नॉट सब्जेक्ट टू फिजिकल डिके. तो बॉडीली डेथ के बाद भी सोल एग्जिस्ट करती है, सोल सर्वाइव करती है. हमारा जो सेल्फ है दैट इज नॉट टाइड टू बॉडीज मटीरियल फिजिकल फॉर्म. मौत के बाद जिंदा होना या आफ्टर लाइफ का प्रूफ क्या है? वो ये है कि हम इस टाइम पे आफ्टर लाइफ में ही हैं. हम इस टाइम पे फर्स्ट आफ्टर लाइफ में हैं, क्योंकि हमें किसी ज़ात ने नॉन कॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट दी है. अब हम जानते हैं कि हम फिर से नॉन कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे, हमें मौत आ जाएगी.
تو جس ذات نے ہمیں پہلی کانشیس اسٹیٹ دی فرام فرسٹ نان کانشیس اسٹیٹ, وہی ذات ہمیں سیکنڈ کانشیس اسٹیٹ دے گی فرام سیکنڈ نان کانشیس اسٹیٹ. یعنی جس ذات نے مجھے پہلی مرتبہ زندگی عطا کی, وہی ذات مجھے دوسری مرتبہ زندگی عطا کرنے پہ بھی قادر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, بتحقیق تم نے جان لیا ہے ایک مرتبہ زندہ ہونا, کیا پھر تم بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے. جیسے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ سونے کے بعد میں واپس اٹھ جاؤں گا, یعنی کہ اس نان کانشیس اسٹیٹ سے میں واپس کانشیس اسٹیٹ میں آ جاؤں گا. انسان کے فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو انسان ریوائیو کرتا ہے اپنے فون کو چارجر کے ساتھ اور فون واپس اٹھ جاتا ہے. ایک ڈرائی سیٹ لائف لیس لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس پہ بارش گر جاتی ہے, سن لائٹ گر جاتی ہے, تو اس میں لائف آ جاتی ہے. کوئی مشین کام کرتی ہے الیکٹرسٹی کے اوپر, لیکن جب الیکٹرسٹی جاتی ہے مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے. لیکن جب ہم واپس دیتے ہیں الیکٹرسٹی مشین کو تو مشین واپس سے کام کرنے لگ جاتی ہے. انسان جو ہے وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتا ہے اور پھر واپس ریسٹارٹ کرتا ہے, اس کو کھولتا ہے. ایسی مثال ہماری ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے وہ ہمیں ایک اور مرتبہ زندگی دینے پہ قادر ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہمیں دوبارہ زندہ کرنا, ہمیں دوبارہ کانشیسنس دینا. اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا ہم مجبور ہو جاتے ہیں؟ ان ادر ورڈز, if everything is predestined then there is no free will. یہ بالکل غلط اسمپشن ہے. تقدیر کہتے ہیں عربی کے اندر اندازہ کرنے کو, ایسٹیمیٹ کرنے کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کر دیا ہے کہ بندے کیا کریں گے اور اس نے وہ لکھ لیا ہے اللوح المحفوظ پہ, پریزرو ٹیبلٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ پتہ ہونے سے کہ بندے کیا کریں گے, بندے مجبور نہیں ہو جاتے, ہمیں اپنی چوائس پھر بھی رہ جاتی ہے. جیسے ڈاکٹر کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ اسموکنگ کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے پیج پر کہ یہ انسان اگر اسموکنگ ایسی کرتا رہے گا اس کے لنگس خراب ہو جائیں گے, اور اس کے لنگس خراب ہو بھی جاتے ہیں. اب ہم ڈاکٹر کو بلیم نہیں کریں گے کہ اس نے کیوں لکھا پیج پر ایسا, اس لیے ایسا ہو گیا, نہیں, بلکہ اس کی یہ خود کی چوائس تھی کہ اس نے اسموکنگ کی اور اس کی یہ حالت ہو گئی. اگر ڈاکٹر لکھتا ہے پیج پر کہ یہ پیشنٹ مر جائے گا 2 دن کے بعد, پھر وہ مر بھی جاتا ہے. اب وہ پیشنٹ نہیں مر گیا ڈاکٹر کے بولنے سے یا لکھنے سے, اس کو مرنا ہی تھا, لیکن ڈاکٹر نے اندازہ کیا کہ جس حال پہ اس ٹائم پہ پیشنٹ ہے لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا, اور وہ مر گیا. اب یہ مخلوق کا اندازہ کرنا ہے, یہ مخلوق کا اسٹیمیشن کرنا ہے جس میں نقص ہو سکتا ہے. جو خالق ہے, جو کریٹر ہے, اس کے اندازہ کرنے میں, اس کی تقدیر کرنے میں کوئی بھی نقص نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی امپرفیکشن نہیں ہو سکتی ہے. اس نے جو اندازہ کیا ویسا ہی ہو جائے گا. اگر ٹیچر کہتا ہے کہ فلانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اگر اس نے محنت نہیں کی, اور وہ ہوتا بھی ہے فیل, اب وہ نہیں ہو کہ فیل ٹیچر کے بولنے سے یا ٹیچر کے لکھنے سے پیج پر کہ فیل ہو جائے گا, بلکہ وہ ہو گیا فیل اس نے محنت نہیں کی, اسی لیے اس کو اپنی چوائس تھی. یہ اللاجیکل ہے کہ ہم یہاں پہ بلیم کریں گے ٹیچر کو, ایسی خود کے ایکشنز پہ بلیم کرنا اللہ تعالیٰ کو, یہ حماقت ہے, اللاجیکل ہے. اگر 2 ٹرین سائڈ سے آ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں پیج پر کہ آفٹر 10 seconds both the trains will collide, اور ایسا ہوتا بھی ہے. اب یہ نہیں ہو گیا میرے بولنے کی وجہ سے, اس کو ہونا ہی تھا, بس میں نے اندازہ کیا اور میں نے لکھ لیا, تو اسے بولتے تقدیر. تو آپ مانیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری لائف ریکارڈنگ جانتا ہے اور اس نے وہ لکھ لی بھی ہے, بٹ وی آر دا ونس میکنگ چوائسز ان ریئل ٹائم. Imagine you recorded a football match and you already know the score. آپ ایگزیکٹلی جانتے ہو کہ پلیئر ول اسکور اے گول, بٹ ڈیڈ یور نالج آف دا گیم فورس دا پلیئرس ٹو ایکٹ دیٹ وے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. So predestination and free will, they both coexist.